أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ نمبر 38، دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کریں، لمبائی میں نہیں، چت لیٹ کر مسواک نہ کریں۔ ابھی ہم لوگ وضو کی سنتیں پڑھ رہے تھے تو اس میں مسواک کے بارے میں بتایا جا رہا تھا۔ تو مسواک کرنا کیسے ہے؟ دانتوں کی چوڑائی میں کریں گے، لمبائی میں نہیں، یعنی اوپر نیچے نہیں کریں گے۔ اور چت لیٹ کر مسواک نہ کریں، یعنی لیٹ کر کے اگر مسواک کرتے ہیں تو پھر مسواک کرنے کی وجہ سے جو منہ میں اس کا پانی آئے گا وہ اگر لیٹے رہیں گے چت کر کے ہم سب تو حلق کے نیچے سے وہ پانی جا سکتا ہے۔ اور مسواک کرنے کا مطلب ہوتا ہے منہ کی صفائی، مطلب جو گندا پانی آپ کے منہ میں ہے اگر آپ لیٹی رہیں اور مسواک کرتی رہیں تو وہ تو آپ کے حلق سے پیٹ میں چلا جائے گا، اسی لیے لیٹ کر کے مسواک نہیں کرنا ہے۔ پہلے دائنی جانب کے اوپر کے دانت مانجیں، پھر بائیں جانب کے اوپر کے دانت، پھر داہنی جانب کے نیچے کے، پھر بائیں جانب کے نیچے کے۔ مطلب جو کہا گیا تھا نا کہ ہر جانب مسواک کو ایک مرتبہ مانجنے کے بعد دھو لینا ہے، تو پہلے اوپر والے دانت جو دائیں جانب ہیں ان کو دھوئیں گے، ان کو مانجیں گے اور پھر مسواک کو دھو لیں گے۔ پھر بائیں طرف اوپر کے جو دانت ہیں ان کو دھوئیں گے، ان کو مانجیں گے اور مسواک کو دھو لیں گے۔ ایک منٹ، پھر کیا کہا گیا ہے کہ پھر بائیں جانب کے جو اوپر والے دانت ہیں ان کو مانجیں گے اور پھر مسواک کو دھو لیں گے۔ پھر دائیں جانب کے جو نیچے والے دانت ہیں ان کو پھر مسواک کو دھوئیں گے اور پھر بائیں جانب کا جو نیچے کا ہے ان کو مانجیں گے اور پھر مسواک کو دھوئیں گے۔ تو یہ جو اوپر کہا گیا تھا کہ ہر مرتبہ مسواک کو دھو لینا ہے تو اسی طریقے سے دھونا ہے۔ پھر مسئلہ نمبر 40 میں کیا ہے؟ جب مسواک کرنا ہو تو اسے دھو لیں، یوں ہی فارغ ہونے کے بعد دھو ڈالیں اور زمین پر پڑی نہ چھوڑ دیں بلکہ کھڑی رکھے اور ریشہ کی جانب اوپر ہو۔ دیکھیں کتنا طریقہ سکھایا جا رہا ہے ہم لوگوں کو ہر ایک چیز کا۔ مسواک کرنے کے بعد اس کو جیسے تیسے پھینک نہیں دینا ہے، کیونکہ اب اس چیز کی اہمیت اور عزت بڑھ گئی ہے۔ اب اس کو آپ کو دھو لینا ہے، دھو کر کے رکھنا بھی ہے تو کس طرح سے کہ جو حصہ آپ نے منہ میں ڈالا تھا وہ حصہ آپ کا اوپر کی جانب ہونا چاہیے، ورنہ پھر نیچے کی طرف اگر ہوگا تو اس میں گندگی لگے گی اور پھر آپ اس کو منہ میں ڈالیں گی تو پھر آپ کے منہ کے اندر بھی گندگی آئے گی اور ہو سکتا ہے کہ کچھ بیکٹیریا، کچھ جراثیم ہوں جس کی وجہ سے پھر طبیعت بھی بگڑ سکتی ہے۔ تو اسلام نے ہمیں جن چیزوں کا حکم دیا ہے، جو طریقے بتائے ہیں، وہ طریقہ ہمارے روحانی صحت کے لیے بھی ہے، جسمانی صحت کے لیے بھی ہے۔ وضو کرنا یہ ہمارے روح کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور ہمارے جسم کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ اس کے آگے پھر ہے اگر مسواک نہ ہو تو انگلی یا سنگین کپڑے سے دانت مانج لیں۔ ٹھیک ہے، اگر مسواک کسی کے پاس نہیں ہے تو پھر انگلیوں سے دانت کو رگڑ لیتے ہیں، یا پھر کوئی کپڑا ہو جس کپڑے سے میل جو ہے وہ نکل جائے، اس کپڑے سے دانت کو صاف کر لیں۔ یوں ہی اگر دانت نہ ہو تو انگلی یا کپڑا مسوڑوں پر پھیر لیں، اور اگر دانت ہی نہیں ہے تو مسواک کہاں کریں گے؟ تو پھر انگلی اور کپڑا جو ہے وہ مسوڑوں پر ہی پھیر لیا جائے گا۔ آگے، مسواک نماز کے لیے سنت نہیں بلکہ وضو کے لیے۔ تو جو ایک وضو سے چند نمازیں پڑھے اس سے ہر نماز کے لیے مسواک کا مطالبہ نہیں۔ کیا بتایا جا رہا ہے کہ مسواک کرنا وضو کے لیے سنت ہے، نماز کے لیے نہیں ہے۔ تو وضو ایک مرتبہ کر لیا ہے اور اگر چند نمازیں اس ایک وضو سے پڑھ رہے ہیں تو اب آپ کو ہر نماز کے لیے مسواک نہیں کرنا ہے، کیونکہ آپ ایک ہی وضو سے نمازیں پڑھ رہی ہیں تو اس ایک مسواک سے ہی ہو جائے گا، کیونکہ مسواک یہ وضو کے لیے ہے، نماز کے لیے نہیں ہے۔ جب تک تغیر رائحہ نہ ہو گیا ہو، یعنی تغیر رائحہ کا مطلب پہلے دیکھ لیجئے۔ تغیر کا مطلب ہوتا ہے تبدیل ہو جانا، رائحہ کا مطلب آپ کی جو سانس ہے، سانسوں میں اگر تبدیلی آ جائے، بدبو آ جائے تو پھر اب آپ کو منہ دھو لینا ہے، دوبارہ مسواک کر لینا ہے اور پھر نماز پڑھنا ہے۔ تو یہ طریقہ اچھا رہے گا
کیونکہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم تو اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ سے کلام کر رہے ہیں نا، تو اس صورت میں اگر ہمارے منہ سے بدبو آئے گی تو یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اور ہمارے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ تو اسی لیے نماز سے پہلے مسواک اس وقت کریں گے کہ جب آپ کے منہ میں بدبو پیدا ہو گئی ہو، ورنہ وضو کے وقت مسواک جو کیا ہے اسی سے کافی ہو جائے گا، ورنہ اس کے دفع کے لیے مستقل سنت ہے۔ البتہ اگر وضو میں مسواک نہ کی تھی تو اب نماز کے وقت کر لے، ٹھیک ہے؟ وضو کے ٹائم اگر مسواک نہیں کیا تھا اور اب بدبو آ رہی منہ میں تو پھر نماز سے پہلے کر لے۔ پھر 3 چلو پانی سے 3 کلیا کرے کہ ہر بار منہ کے ہر پرزے پر پانی بہہ جائے۔ 3 چلو پانی سے کلی کریں گے، اور کلی بھی ایسا کرنا ہے کہ منہ کے ہر حصے میں پانی جائے، اور روزہ دار نہ ہو تو غرغرہ کرے۔ یہ سب چیزیں تو معلوم ہی ہیں، کیونکہ روزے کی حالت میں غرغرہ کریں گے تو پانی کے ذرات حلق کے نیچے جا سکتے ہیں، تو احتیاط ضروری ہے۔ پھر 3 چلو سے 3 بار ناک میں پانی چڑھائے کہ جہاں تک نرم گوشت ہوتا ہے ہر بار اس پر پانی بہہ جائے۔ 3 مرتبہ پانی بہانے کا مطلب کیا ہے کہ تینوں مرتبہ پانی جانا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پہلی مرتبہ میں کوئی حصہ ذرہ برابر رہ گیا ہو تو دوسری مرتبہ پھر اسی طرح سے دھوئیں تاکہ اس حصے کو بھی وہ تر کر دے۔ تو 3 مرتبہ کریں گے تو مبالغہ ہو جائے گا، اور جو حصہ پہلی یا دوسری مرتبہ میں رہ گیا ہو وہ تیسری مرتبہ میں صاف ہو جائے گا۔ اور روزے دار نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پانی پہنچائے، یعنی اگر روزے دار نہیں ہے تو پانی کو پھر ناک میں کھینچے، اندر تک چڑھائے۔ یہ دونوں کام داہنے ہاتھ سے کرے۔ پھر بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرے، یعنی پانی وغیرہ جو ناک میں ڈالنا ہے وہ دائیں ہاتھ سے، اور ناک صاف کرنے کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال۔ منہ دھوتے وقت داڑھی کا خلال کرے، یہ مردوں کے لیے ہے کہ جب چہرہ دھوئیں گے تو داڑھی کا بھی خلال کریں گے، بشرطے کہ احرام نہ باندھے ہوں۔ احرام جو باندھ کر کے رکھے ہیں، جو حج یا عمرہ کے لیے گئے ہوئے ہیں، تو ان کو نہیں کرنا ہے۔ یوں کہ انگلیوں کو گردن کی طرف سے داخل کرے اور سامنے نکالے۔ اب یہ بتا رہے ہیں خلال کا طریقہ، تو خلال کرنا کیسے ہے؟ گردن کی جانب سے ہاتھ کو لے جانا ہے داڑھی میں اور باہر کی طرف نکالنا ہے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرے، پاؤں کی انگلیوں کا خلال بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں سے کرے، اس طرح کہ دائیں پاؤں میں چھنگلیاں سے شروع کرے، انگوٹھے پر ختم کرے، اور بائیں پاؤں میں انگوٹھے سے شروع کرے اور چھنگلیاں پر ختم کرے۔ مطلب کیا ہوا کہ ہاتھ کی انگلیوں کا بھی خلال کرنا ہے، انگلیوں کو انگلیوں میں پھنسا کر کے، اور پاؤں کی انگلیوں کا بھی۔ تو پاؤں کی انگلیوں کا کیسے کریں گے؟ بائیں ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے اس سے خلال کریں گے، اور دایاں پاؤں جو ہے اس کی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی تک لے جائیں گے، تو پھر یہ سارے پاؤں کی انگلیوں کا خلال ہو جائے گا۔ اگر بے خلال کیے پانی انگلیوں کے اندر نہ بہتا تو خلال فرض ہے، یعنی کسی کا پاؤں ہوتا ہے نا کہ انگلیاں جو ہے بہت زیادہ چپکی ہوئی ہوتی ہیں، تو ان کے لیے تو پھر ضروری ہے بلکہ فرض ہے کہ وہ خلال کریں، کیونکہ پانی اگر اندر نہیں جائے گا تو وضو نہیں ہوگا۔ یعنی پانی پہنچانا اگرچہ بے خلال ہو، مثلاً گھائیاں کھول کر اوپر سے پانی ڈال دیا، یا پاؤں میں پانی، پاؤں جو ہے وہ حوض میں ڈال دیا۔ مطلب فرض کب کہا جا رہا ہے خلال کرنا؟ کہ آپ نے پاؤں ہی آپ کا پورا پانی میں ڈال دیا ہے، لیکن اس کے بعد بھی آپ کے دونوں انگلیوں کے درمیان جو جگہ ہے وہ بالکل ایک دوسرے سے چپکی ہوئی ہے، بغیر ہاتھ ڈالے آپ اس کو فرق نہیں کر سکتی، تو پھر آپ کو خلال کرنا ضروری ہوگا۔ جو آزاد ہونے کے ہیں ان کو 3 بار دھوئیں، ہر مرتبہ اس طرح دھوئیں کہ کوئی حصہ رہ نہ جائے، ورنہ سنت ادا نہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے؟ 3 مرتبہ دھونا سنت ہوتا ہے، اسی لیے سنت کی بات ہوئی۔ اگر یوں کیا کہ پہلی مرتبہ کچھ دھل گیا اور دوسری بار کچھ اور تیسری دفعہ کچھ، کہ تینوں بار میں پورا عضو دھل گیا، تو ایک ہی بار دھونا ہوگا اور وضو ہو جائے گا۔ مطلب کیا ہوا کہ مثلاً آپ اپنا چہرہ دھو رہی ہیں، اور چہرہ دھونا یہ تو وضو کے لیے فرض ہے، 1 مرتبہ دھونا فرض ہے، 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، تو آپ کو 3 مرتبہ دھونا ہے، کیونکہ ہم سب وضو سنت طریقے سے کرتے ہیں۔ اب اگر پہلی مرتبہ دھویا اور کان کے پاس کوئی حصہ رہ گیا، دوسری مرتبہ دھو لیے تو کان کے پاس جو حصہ سوکھا تھا وہ بھیگ گیا، لیکن کان کے علاوہ بھی کوئی حصہ تھا وہ نہیں دھویا گیا تھا۔ جیسے مثلاً پہلی مرتبہ جب آپ نے دھویا تو
کان کے پاس کا کچھ حصہ رہ گیا دھونے سے اور پیشانی کے پاس کا کچھ حصہ رہ گیا دھونے سے، ٹھیک ہے۔ دوسری مرتبہ آپ نے چہرہ دھویا تو کان کے پاس جو حصہ تھا وہ دھل گیا، لیکن پیشانی والا ابھی تک نہیں دھلا۔ پھر تیسری مرتبہ جب چہرہ دھوئی تو کان کے پاس والا تو دھل ہی گیا تھا، پیشانی کے پاس جو سوکھا تھا وہ بھی دھل گیا، مطلب آپ کا پورا چہرہ دھل گیا ہے اب۔ لیکن یہ ایک ہی مرتبہ دھونا مانا جائے گا، کیونکہ تینوں مرتبہ میں پورا چہرہ آپ کا نہیں دھلا تھا، کوئی نہ کوئی حصہ باقی رہ جا رہا تھا، لیکن وضو آپ کا ہو جائے گا، کیونکہ وضو میں ایک بار ہی دھونا فرض ہے، 3 مرتبہ دھونا تو سنت ہے۔ تو اگر آپ اتنا ہی کر لیتی ہیں تو وضو ہو جائے گا، لیکن سنت ادا نہیں ہوگا۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ وضو ہو جائے گا مگر خلاف سنت، یعنی سنت ادا نہیں ہوگی۔ اس میں چلوؤں کی گنتی نہیں بلکہ پورا عضو دھونے کی گنتی ہے کہ وہ 3 مرتبہ ہو، اگرچہ کتنے ہی چلو ہوں۔ یعنی پانی آپ کتنی مرتبہ اپنے ہاتھ میں لے کر کے اپنا چہرہ دھو رہی ہے اس کی گنتی نہیں ہے، گنتی ہوگی کہ آپ کا چہرہ کتنی مرتبہ میں دھل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو 10 مرتبہ بھی پانی لے کر کے دھونا پڑے، جیسے اگر کسی کا ایک ہی ہاتھ ہے اور وہ ایک ہی ہاتھ سے وضو کر رہا ہے تو پھر وہ تو 3 مرتبہ پانی لے کر کے اپنے پورے چہرے کو تو نہیں دھو پائے گا نا، اس کو تو کئی مرتبہ لینا ہوگا اپنے چلو میں پانی، کیونکہ ایک ہاتھ میں تو پانی تھوڑا سا ہی آتا ہے، اس سے وہ چہرہ دھوئے گا تو پہلی مرتبہ میں تو بہت سارا حصہ ایسا ہوگا چہرے کا کہ جس پر پانی نہیں پہنچے گا، پھر دوسری مرتبہ میں بھی پورا چہرہ نہیں دھل پائے گا، تو ہو سکتا ہے کہ اس کو 3-4 مرتبہ لگ جائے دھونے میں۔ تو گنتی چلو کی نہیں ہوتی ہے، گنتی ہوگی کہ پورا چہرہ آپ کا کتنی مرتبہ دھل رہا ہے۔ اور ایک ہے پورے سر کا ایک بار مسح کرنا اور کانوں کا مسح کرنا، سر کا مسح ایک بار کرنا ہے اور کانوں کا مسح بھی کرنا ہے، اور ترتیب کہ پہلے منہ پھر ہاتھ دھوئیں پھر سر کا مسح کریں، یعنی ترتیب وضو میں سنت ہے۔ وضو کا جو طریقہ ہمیں قرآن میں بتایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، تو پہلے کیا دھونا ہے؟ ترتیب کہ پہلے منہ دھوئے، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، یعنی کہ ہاتھوں کو کہونیوں سمیت دھونا ہے، تو یہاں دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ پھر ہاتھ دھوئے، پھر سر کا مسح کرے۔ اسی طرح آیت میں بھی ذکر ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُم، اور پھر پاؤں دھوئیں، اور آخر میں ہے وَأَرْجُلَکُم إِلَى الْكَعْبَيْن، یعنی 4 چیزیں جو وضو میں فرض ہیں، جس طریقے سے قرآن میں ذکر کی گئی ہیں اسی طریقے سے دھوئی جائیں۔ اگر خلاف ترتیب وضو کیا یا کوئی اور سنت چھوڑ گیا تو وضو تو ہو جائے گا، مگر ایک آدھ دفعہ ایسا کرنا برا ہے۔ جیسے آپ کو تو معلوم ہے کہ وضو کرنا ہے کیسے، پہلے چہرہ دھونا ہے، پھر ہاتھ دھونا ہے، پھر مسح کرنا ہے، پھر پیر دھونا ہے، لیکن یہ بات جاننے کے بعد بھی اگر پہلے آپ چہرہ نہ دھو کر کے پہلے ہاتھ دھو لیں یا پہلے مسح کر لیں تو یہ سنت کے خلاف ہو جائے گا، ترتیب کے خلاف ہو جائے گا، اور ایسا اگر کوئی کرتا ہے تو یہ برا ہے، اور ترک سنت مؤکدہ کی عادت ڈال لی تو گنہگار ہے۔ اور یہ سنت مؤکدہ ہے، اگر اس کو کرتا ہی رہ گیا اسی طرح سے کہ پہلے چہرہ نہ دھو کر کے پہلے ہاتھ ہی کے ہونیوں تک دھو لے رہا ہے اور بار بار ایسا کوئی کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ اور داڑھی کے جو بال منہ کے دائرے سے نیچے ہیں ان کا مسح سنت ہے، داڑھی کے جو بال ہیں ان کو اگر مسح کر رہے ہیں تو یہ سنت ہے، اور دھونا مستحب ہے، اور اعضاء کو اس طرح دھونا کہ پہلے والا عضو سوکھنے نہ پائے، یعنی وضو کرنے میں اتنی زیادہ تاخیر نہیں کرنی ہے کہ ابھی آپ چہرہ دھوئی ہیں اور چہرہ دھونے کے بعد اتنا دیر کر دیں کہ آپ ہاتھ دھونے لگی ہیں تو آپ کا چہرہ جو ہے وہ سوکھ گیا، ایسا نہیں کرنا ہے۔ وضو میں پے در پے وضو کرنا ہے، یہ ضروری ہے۔ مطلب اس کا ہے کہ ایک عضو سوکھنے نہ پائے دوسرے عضو کو دھو لیں۔ چہرہ دھوئی ہے، چہرہ دھونے کے بعد ہاتھ آپ کو دھو لینا ہے کہونیوں سمیت، اور ہاتھ دھونے سے پہلے آپ کا چہرہ سوکھنا نہیں چاہیے، ورنہ یہ طریقہ غلط ہوگا، خلاف سنت ہو جائے گا۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ وضو کی سنتوں کے متعلق آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ رب العزت آپ سبھی کے علم میں اضافہ فرمائے۔